بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ القرآن۔ بہترین علاج جسے تم کرتے ہو حجامہ لگانا ہے۔ صحیح بخاری شریف۔ الحجامہ، حجامہ علاج بھی سنت بھی۔ حجامہ لگانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ایک بہترین علاج بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حجامہ لگوایا اور دوسروں کو ترغیب دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں حجامہ پر 5 ابواب لائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو ملائکہ نے ان سے عرض کیا کہ اپنی امت سے کہیں کہ وہ حجامہ کروائیں۔ حجامہ ایک قدیم علاج ہے جو کہ بہت مفید ہے۔ یہ گرم اور سرد دونوں علاقوں میں مفید ہے۔ چین کا یہ قومی علاج ہے اور پورے چین میں یہ علاج کیا جاتا ہے۔ یہ عرب ملکوں کے علاوہ جنوب مشرقی ایشیا کے ملکوں میں بھی رائج ہے۔ امریکہ اور یورپ کی یونیورسٹیوں میں ان طلباء کو جو کہ الٹرنیٹیو میڈیسن پڑھ رہے ہیں حجامہ پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے۔ اس سٹی میں ہم چاہتے ہیں کہ حجامہ کا تعارف کرائیں۔ شروع میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو نقل کیا ہے، پھر ہم نے ان امراض کو جن میں یہ استعمال ہوتا ہے اور جن میں نہیں ہوتا ہے ذکر کیا ہے۔ صلاۃ و سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو رحمت للعالمین ہیں اور انسانیت کے لیے روحانی اور جسمانی شفا لے کر آئے ہیں۔ حجامہ کا علاج ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفا 3 چیزوں میں ہے: حجامہ کے ذریعے کٹ لگوانے میں، شہد کے استعمال میں، آگ سے داغنے میں، تاہم میں اپنی امت کو آگ کے داغنے سے روکتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری دواؤں میں سے کسی دوا میں شفا موجود ہے تو حجامہ کے ذریعے کٹ لگانے میں ہے، یا شہد کے استعمال میں، یا پھر آگ سے داغنے میں، بشرطے کہ یہ داغنا اس مرض کو راست آ جائے، لیکن میں آگ سے داغنے کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین دوا جس سے تم علاج کرتے ہو وہ حجامہ لگوانا ہے اور قسط البحری سمندری جڑی بوٹی سے علاج کرنا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے حضرت مقنع رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کی اور فرمایا کہ جب تک تم حجامہ نہ لگوا لو میں واپس نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ حجامہ لگوانے میں شفا ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنی فزارہ قبیلے کا ایک دیہاتی آیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حجامہ کرنے والے نے بلیڈ سے کٹ لگایا تو دیہاتی نے تعجب سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حجامہ ہے، یہ ان سب علاجوں سے بہتر ہے جو لوگ اختیار کرتے ہیں۔ حضرت مالک بن صعصع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میرا فرشتوں کی جس جماعت پر بھی گزر ہوا انہوں نے مجھے حجامہ سے علاج کرانے کو کہا۔ اور اسی مفہوم کی ایک حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس رات فرشتوں کی جس جماعت پر بھی گزر ہوا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اپنی امت کو حجامہ سے علاج کا حکم فرمائیں۔ اور اسی مفہوم کی ایک حدیث امام ترمذی نے اپنی کتاب میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں،
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس رات فرشتوں کی جس جماعت پر بھی گزر ہوا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اپنی امت کو حجامہ سے علاج کا حکم فرمائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجامہ سے علاج کرنے والا کیا ہی اچھا آدمی ہے کہ فاسد خون نکال دیتا ہے اور پشت کو ہلکا کر دیتا ہے اور نظر کو تیز کرتا ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ معراج کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر فرشتوں کی جس جماعت پر بھی ہوا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ حجامہ کو لازم پکڑیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ تم جن چیزوں سے علاج کرتے ہو ان میں سے کسی میں خیر اور بہتری ہے تو وہ حجامہ لگوانا ہے۔ حضرت ابو کبشہ انماری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک پر اور دونوں کندھوں کے درمیان حجامہ لگوایا کرتے تھے اور فرماتے جس شخص نے حجامہ کے ذریعے اپنا خون نکلوا دیا تو اب اسے کوئی خدشہ نہیں اس بات سے کہ وہ کسی بیماری کا علاج نہ کرائے۔ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا تو وہ حجامہ لگوا رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر فرمانے لگے کہ اے ابو الحکم ان کی کنیت ہے، تم بھی حجامہ لگوا لو۔ میں نے کہا کہ میں نے تو کبھی حجامہ نہیں لگوایا۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ لوگوں کے طریقہ علاج میں سے حجامہ لگوانا بہترین طریقہ علاج ہے۔ حجامہ سے جادو کا علاج۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر حجامہ لگوایا۔ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الطب النبوی صفحہ نمبر 146 میں لکھتے ہیں، یعنی بعض کم علم لوگوں نے اس حدیث پر اشکال کیا ہے کہ کہاں حجامت اور کہاں جادو، اور کیا تعلق ہے اس بیماری اور اس دوا کے درمیان۔ اگر اعتراض کرنے والا بقرات، ابن سینا یا ان جیسے دیگر حکیموں کو دیکھتا کہ وہ حجامہ سے جادو کا علاج کہتے ہیں تو وہ ضرور اس کو مان جاتا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حجامہ کے ذریعے جادو کا علاج ایسی ذات نے کیا ہے جس کی پہچان اور فضیلت کے بارے میں ذرا بھی شک نہیں کیا جاتا، یعنی حجامہ کے ذریعے جادو کے علاج میں اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عورتوں کا حجامہ لگانا اور لگوانا۔ مردوں کی طرح عورتوں کا حجامہ لگانا اور لگوانا جائز ہے، اور ضرورت کے تحت مرد نامحرم عورت کو حجامہ لگا سکتا ہے اور عورت نامحرم مرد کو حجامہ لگا سکتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حجامت یعنی حجامہ لگوانے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طیبہ کو حکم فرمایا کہ وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حجامہ لگائے۔ راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے ابو طیبہ نے کہا کہ وہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رضائی بھائی ہیں یا وہ نابالغ تھے۔ ضرورت کے تحت عورت کے لیے نامحرم مردوں کا علاج معالجہ کرنا اور اسی طرح مردوں کے لیے نامحرم عورتوں کا علاج معالجہ کرنا جائز ہے۔ بخاری کی درج ذیل روایت سے اس کے جواز کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت ربیع بن معوذ بن عفرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم خواتین ایک غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ صحابہ کرام کو پانی پلاتی تھیں اور ان کی خدمت کرتی تھیں اور شہداء اور زخمیوں کو واپس مدینے لے آتی تھیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 111 میں فرمایا کہ مذکورہ حدیث
ونداوی الجرح ونرد القتل، یعنی ہم زخمیوں کا علاج اور شہداء کو مدینے لے آتی تھیں کہ الفاظ سے بھی وارد ہوئی ہے۔ اس حدیث سے عورتوں کے لیے مردوں کے علاج کا جواز ثابت ہوتا ہے، تاہم مردوں کے لیے نامحرم عورتوں کا علاج معالجہ اس حدیث پر قیاس کرتے ہوئے ثابت کیا جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ضرورت کے وقت نامحرم مرد یا عورت کا علاج معالجہ جائز ہے، اور ضرورت کے وقت نامحرم مرد یا نامحرم عورت کا دیکھنا اور ہاتھ لگانا جائز ہے، شرعی عذر کے بغیر حرام ہے۔ حجامہ ان تاریخوں میں لگانا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جن میں تم حجامہ لگواتے ہو وہ قمری مہینے کے یعنی چاند کی 17ویں، 19ویں اور 21ویں کے دن ہیں۔ روزے کی حالت میں حجامہ لگوانا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ لگوایا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے۔ حجامہ میں استعمال ہونے والے کپس اور پمپ حاصل کرنے کے لیے عارف خان سے اس نمبر پر رابطہ قائم کریں، 098 60 51 5918، اورنگ آباد، مہاراشٹر، انڈیا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی پیاری زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔